لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2672۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ سورہ مطففین کی آیت ہے، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا بنے گا جب اللہ تعالیٰ تمہیں ترکش میں تیر جمع کرنے والے کی طرح 50,000 سال کے لیے میدان محشر میں جمع کرے گا اور پھر تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب لوگ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حال کیا ہوگا؟ حال کیا ہوگا؟ خوف زدہ چہرے ہوں گے، نظریں جھکی ہوں گی، کوئی چوں کرنے کی جرت نہ رکھے گا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت چھا رہی ہوگی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑتے چلے آ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، پلک تک نہیں جھپک سکیں گے، دل خوف کے مارے اڑ رہے ہوں گے۔ یہ حال ہوگا۔ ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں، اس دن لوگ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، پسینہ میلوں بہہ رہا ہوگا، اور اس وقت کچھ نیک لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ اور نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو لوگوں کے 3 گروہ میں نے ابھی ان کا ذکر کیا ہے، ایک السابقون السابقون، ایک اصحاب الیمین، اور ایک اصحاب الشمال، ان تینوں گروہوں کا ذکر سورہ واقعہ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا ذکر کیا ہے۔ السابقون السابقون جو ہیں یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور اصحاب الیمین جو ہیں وہ ہوں گے جن کا دائیں نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ جو آراف والے ہوں گے جن کے نیکیوں کا پلڑا اور گناہوں کا پلڑا برابر ہوگا، ان کو فوراً تو جنت میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن ان کو کچھ دیر بعد جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اصحاب الشمال جو ہیں یہ دوزخ والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن سب سے حساب کتاب لیں گے، ہر ایک سے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، مومن کے لیے یہ دن ظہر اور عصر کے درمیانی وقفے کی طرح ہوگا، بس اتنا سا، ظہر اور عصر کے درمیانی وقفے ہوگا۔ یہ حدیث نمبر 2670 ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے انہیں قیامت کا دن گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گا، انہیں بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت انہیں غمناک نہ کرے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور انہیں جو ہیں وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کر کے انہیں جنت کی خوشخبری دیں گے۔ یہ دن آنا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہر مسلمان 3 باتوں پر ایمان رکھتا ہے: اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور قیامت کے آنے پر۔ اب قیامت کا لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن اس میں یہ تمام معاملات کہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، پلسرات ہوگی، حوض کوثر ہوگا، یہ تمام معاملات اس کے اندر شامل ہیں۔
اور اس چیز کا اقرار ہم دیکھیے سورہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ سارے کام ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہونے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اس نے حساب لینا ہے، اور پل صراط سے گزرنا ہے، اور قیامت کے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے لیے آج تیاری کیجیے، آج دن ہے تیاری کرنے کا، آج تیاری کیجیے، اور صرف خود اکیلے نہیں، اپنی اولادوں سمیت، کیونکہ یہ آج کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان جو ہے خود تو نماز پڑھ لیتا ہے، عورتیں حجاب بھی کر لیتی ہیں، لیکن ساتھ بیٹیاں، جو جوان بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بے حجاب ان کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہیں۔ اور اولاد کے لیے ہم نے ایک طے کر لیا ہے کہ ہم نے انہیں اسکول اور کالج کی تعلیم تو ضرور دلوانی ہے، اور قرآن کی تعلیم کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم اتنی دفعہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے 1 سال نکال لیجیے، یہ ہفتہ وار کلاسوں میں آ جائیں، لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ وہ جی آج کل ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ جی آج کل میرے FA کے ایگزام ہو رہے ہیں، جی مجھے کالج بھی جانا ہوتا ہے، مجھے بڑی مصروفیت۔ آج کل لوگ گھروں میں ہیں، ان سے کہا جائے دورہ حدیث اٹینڈ کر لیں، دورہ قرآن اٹینڈ کر لیں، جواب کیا ملتا ہے؟ جی ہماری جی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، ان چیزوں سے آپ کی نجات نہیں ہے۔ جو شخص تو سمجھدار ہے وہ تو ان کی تیاری کر لیتا ہے، اور وہ شخص انتہائی بے وقوف ہے اور انتہائی بدبخت ہے جو ان باتوں پر ایمان لانے کے باوجود ان کی تیاری نہ کرے۔ ایمان تو ہر کوئی لاتا ہے، کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا ہوگا، لیکن یہ کیسا ایمان ہے کہ یہ ہمارے گلے سے نیچے ہی نہیں اترتا، یہ صرف زبانوں پر ہے۔ ہاں، دنیا پر ایمان ساروں کو نظر آتا ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا سوچیے، کل کو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا جب یہ حالات ہمیں فیس کرنے ہوں گے۔ حدیث نمبر 2675۔ ابو حرب بن ابو اسود کہتے ہیں، میں حضرت علی اور حضرت زبیر کے پاس موجود تھا۔ حضرت زبیر اپنی سواری پر صفوں کو چیرتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا، آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، علی نے مجھے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اس سے ضرور لڑے گا اور تو اس کے حق میں ظالم ہوگا، چنانچہ میں اس سے لڑائی نہیں کروں گا۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ حضرت عثمان کا دور حکومت 12 سال کا ہے۔ حضرت عثمان کے دور حکومت میں پہلے 6 سال تو امن و امان سے گزر گئے، لیکن جو آخری 6 سال تھے اس میں بہت سے فتنے ابھر آئے۔ ان فتنوں کی بہت سی وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ایرانی اور وہ رومی لوگ جن پر مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی، وہ اگرچہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے جو مخلص مسلمان نہیں تھے، اور ان کے دل میں اپنی حکومتیں ختم ہونے کا جو ایک تکلیف تھی وہ موجود تھی، اور وہ اس چیز کو نہیں برداشت کر رہے تھے کہ عرب کے بدو جو ہیں انہوں نے ہم پر غلبہ پا لیا ہے، لہٰذا انہوں نے دھوکے کا وار کیا۔ نام تو اسلام کا لیا، لیکن انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اسلام قبول کر لیا، اور اس نے یہ ساری جو تھے فتنے، ان میں اس کا کردار خاصا اہم رہا۔ بہرحال یہ فتنے پھیلتے رہے، میں بات کروں گی تو بہت لمبی ہو جائے گی، تو یہ فتنے پھیلتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کو خلیفہ چن لیا گیا۔ اسی گروپ نے، عبداللہ بن سبا کے گروپ نے حضرت علی کی بیعت کر لی۔ اس وقت مدینہ میں امن و امان نہیں تھا۔ حضرت عائشہ اس وقت حج کرنے گئی ہوئی تھی۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جو تھے یہ انہیں راستے میں ملے،
یعنی مکے کے، یہ مدینہ بھی نہیں پہنچی تھیں تو راستے میں ان کو ملے اور ان کو تمام حالات سے آگاہ کیا، ان کو بتایا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ہمیں حضرت عثمان کی شہادت کے لیے بدلہ لینا چاہیے۔ حضرت معاویہ نے اس کو ایک تحریک کی صورت میں شروع کر رکھا تھا۔ حضرت معاویہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے اور ان کی طرف سے شام کے گورنر بھی تھے، تو انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ، حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان کے جو وہ قرآن جس پر ان کے خون کے داغ تھے، یہ سارے انہوں نے لوگوں کو دکھا کر خاصے لوگوں کو اس کے خلاف جمع کر لیا تھا۔ اب حضرت عائشہ کو بھی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے اس بات کی ترغیب دی کہ حضرت علی سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لیں۔ حضرت علی کو انکار کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت علی کا کہنا یہ تھا ابھی حالات میرے قابو میں نہیں ہیں۔ وہی گروپ جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، وہی گروپ پیش تھا، تو حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ تھوڑا سا میں حالات پر قابو پا لوں تو پھر حضرت عثمان کے قصاص کا معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ بہرحال تقدیر میں ایسے ہی تھا، ہوا یہ کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ جو تھیں یہ میدان جنگ میں آمنے سامنے ہو گئے۔ وہی عبداللہ بن سبا جو تھا، اس کی یہ سازشیں تھیں۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان صلح کی بات چیت ہو رہی تھی، معاملات طے ہو رہے تھے، لیکن عبداللہ بن سبا کے گروہ نے دیکھا کہ یہ مسلمان تو اپنے معاملے طے کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، چپکے سے دونوں گروہوں میں لڑائی شروع کر دی۔ حضرت علی کے گروہ نے سوچا کہ حضرت عائشہ کے گروہ نے پہل کر دی ہے، اور حضرت عائشہ کے گروہ نے سوچا کہ شاید حضرت علی کے لوگوں نے پہل کر دی ہے، لڑائی شروع ہو گئی۔ بہرحال جب یہ لڑائی شروع ہو گئی، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی تدابیر کی گئی۔ تو اس جنگ کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت زبیر اپنی سواری پر صفوں کو چیرتے ہوئے واپس جا رہے تھے، ان کا بیٹا عبداللہ ان کے سامنے آیا اور پوچھا آپ کو کیا ہو گیا؟ اصل میں ہوا یوں تھا کہ عین جس وقت ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو حضرت علی نے حضرت زبیر کو بلایا۔ حضرت زبیر جو تھے یہ حضرت عائشہ کو انہوں نے اور حضرت طلحہ نے ہی جنگ کے لیے تیار کیا تھا، تو حضرت علی نے حضرت زبیر کو بلایا اور انہیں کہا تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت زبیر کو انہوں نے وہ موقع یاد کرایا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو علی سے ضرور لڑے گا اور تو اس کے حق میں ظالم ہوگا۔ جب حضرت علی نے حضرت زبیر کو یہ حدیث یاد دلائی اور حضرت زبیر کو وہ حدیث یاد آ گئی، تو حضرت زبیر جو تھے حالانکہ اس سارے معاملے میں وہی بنیاد رکھنے والے تھے، لیکن جب ان پر اپنی غلطی واضح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا فرمان آپ کے سامنے آ گیا، انہوں نے ارادہ کر لیا میں اس جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ وہ واپس نکل گئے۔ اب ان کا بیٹا عبداللہ ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا ابا جان آپ کو کیا ہو گیا؟ حضرت زبیر نے کہا علی نے مجھے ایسی حدیث بیان کی ہے جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا تو اس سے ضرور لڑے گا اور تو اس کے حق میں ظالم ہوگا، چنانچہ میں اس سے لڑائی نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے آپ لڑنے کے لیے تھوڑے آئے ہیں، آپ تو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اب بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم تو لڑنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے ہیں، ہم تو معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے آئے ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ حضرت زبیر کہنے لگے میں نے تو لڑائی نہ کرنے کی قسم اٹھا لی ہے۔ انہوں نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت علی نے انہیں یاد دلایا تھا انہیں یاد آ گیا، انہوں نے اسی وقت قسم کھا لی کہ میں، حالانکہ انہوں نے ہی بنیاد رکھی تھی اس تمام معاملے کی، انہوں نے اسی وقت کفارے کے طور پر علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا اور قسم کھا لی
کہ میں اب اس معاملے میں نہیں آؤں گا۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے تو ایسا کیجئے، اگر آپ قسم کھا چکے ہیں تو کفارے کے طور پر اپنے غلام کو جس کا نام جرجس ہے آزاد کر دیں اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے تک یہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت زبیر نے اپنے غلام جرجس کو آزاد کر دیا اور وہیں ٹھہر گئے کہ شاید صلح ہو جائے، لیکن لوگوں کا معاملہ مختلف ہو گیا، صلح نہ ہو سکی۔ اس لیے حضرت زبیر جو تھے وہ اپنے گھوڑے پر واپس چلے گئے اور لڑائی میں شامل نہیں ہوئے۔ تو یہ طریقہ تھا صحابہ کا، ایک معاملہ سارا انہوں نے آغاز کیا ہے، اس کی سب کی بنیاد رکھی ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ گیا، قسم کھا لی میں اس میں شامل نہیں ہوں گا، اور وہ واقعی شامل نہیں ہوئے۔ ان کے بیٹے نے انہیں یہ کہہ کر ٹھہرانے کی کوشش کی کہ آپ لڑنے نہیں آئے، آپ تو صلح کروانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اتنی دیر ٹھہرے رہے جب تک صلح کی کوئی بات چیت ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ طے نہیں پا رہا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس چلے گئے۔ اب جو دوسرے صحابی تھے حضرت طلحہ جو تھے یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہیں مروان نے، جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، اس نے کیا کیا، ان کو نیزہ مارا نماز کے دوران ہی۔ مروان نے ان کو نماز کے دوران ہی تیر مارا اور یہ اس کے تیر سے ہلاک ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے صحابہ کی نیتیں خالص ہوتی تھیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے تھے۔ انہیں جب ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ان کے سامنے واضح ہو کے آ جاتی، وہ جس طرح کے بھی حالات ہوتے وہ اپنی اصلاح کر لیتے۔ تو یہ دونوں جو ہیں، یہ حضرت زبیر بھی نکل گئے، حضرت طلحہ کو مروان نے اپنے تیر کے ساتھ نماز کے دوران شہید کر دیا۔ تو ان کے اخلاص کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جنگ میں حصہ لینے سے بچا لیا، حالانکہ ایک وقت میں وہ ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو تیار کیا تھا، لیکن چونکہ مخلص تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ میں آگے بڑھنے سے بچا لیا۔ جہاں تک حضرت عائشہ کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سن رکھی تھی کہ میری ایک بیوی پر حباب کے کتے بھونکیں گے۔ اب حضرت عائشہ جب جا رہی تھیں جنگ جمل کے لیے تو حباب کے جو تھے موقع پر واقعی کتے بھونکے۔ حضرت عائشہ نے اپنے دل میں کہا کہ میں لڑنے نہیں جا رہی، میں تو ایک معاملہ حل کرنے جا رہی ہوں، میں تو صلح کروانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اب ہوا کیا، وہاں جا کے صلح کی بات چیت ہو رہی تھی۔ عبداللہ بن سبا کے گروہ نے دونوں گروہوں کے اندر لڑائی شروع کروا دی۔ تو جو ہی یہ لڑائی تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہوئی، حضرت علی نے حضرت عائشہ کو پیغام بھیجا، ان کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے پاس ٹھہرایا اور ان کو بڑی عزت کے ساتھ پھر مدینہ بھجوا دیا۔ حضرت عائشہ بعد میں جب بھی کبھی یہ واقعے کے بارے میں سوچتی تھیں، اتنا روتی تھیں، اتنی اللہ سے توبہ کرتی تھیں کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا۔ وہ بھی اس جو مقام سے گزری تھی، لیکن ان کا بھی خیال یہی تھا کہ میں تو ایک معاملہ طے کروانے کے لیے جا رہی ہوں، میں صلح شاید دونوں گروپوں میں صلح ہو جائے، تو لہٰذا حضرت عائشہ کا یہ خیال نہیں تھا کہ جنگ ہو جائے گی۔ بعد میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ حضرت عائشہ کو جب بھی یہ موقع یاد آتا اتنا روتی، اتنی توبہ کرتی کہ ان کا دوپٹہ جو تھا وہ بھیگ جاتا۔ تو میں آپ کو صرف ایک توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ صحابہ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا۔ جو ہی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان سامنے آیا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، فوراً اس کی اطاعت کر لی۔ حدیث نمبر 2680، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ حرہ کے ایک ٹیلے سے جھانکے اور فرمایا جب دجال منظر عام پر آئے گا تو مدینہ بہترین سرزمین ثابت ہوگی، اس کی طرف آنے والے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا،
اسی لیے دجال اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جب معاملہ یہ ہوگا تو مدینہ 3 دفعہ اپنے باشندوں کو جھٹکا دے گا۔ جھٹکا دینے سے کیا مراد ہے؟ مدینے میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ ہر منافق مرد اور عورت مدینہ کو چھوڑ کر وہاں سے باہر نکل جائے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ زیادہ تر جانے والی عورتیں ہوں گی۔ عورتوں کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، جلدی متاثر ہو جاتی، گمراہی سے بھی جلدی متاثر ہو جاتی اور نیکی سے بھی جلدی متاثر ہو جاتی۔ تو نیکی سے متاثر ہونے والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن گمراہی سے بھی عورتیں ہی جلدی متاثر ہو جاتی ہیں۔ مدینے میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا تو تمام منافق مرد اور عورت مدینے سے نکل کے دجال سے جا ملیں گے۔ زیادہ تر جانے والی عورتیں ہوں گی۔ یہ یوم التخلیص ہوگا۔ تخلیص سے کیا مراد؟ خلاصی کا دن۔ اس دن مدینہ اپنے اندر پائی جانے والی خباثت کو باہر نکال دے گا، جیسے بٹی لوہے کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا تمام جو لوگ ہوں گے، منافق لوگ ہوں گے، وہ مدینے سے باہر نکل کے دجال کی دعوت قبول کر لیں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ ہر ایک نے زرہ زیب تن کی ہوگی اور ہر ایک کے پاس آراستہ کی ہوئی ایک تلوار ہوگی۔ جہاں پانی کے نالے جمع ہوتے ہیں وہاں اس کا ڈیرا بنایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، نہ تو ماضی میں کوئی ایسا فتنہ تھا اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا فتنہ ہوگا جو دجال کے فتنے سے زیادہ سنگین ہو۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے متنبہ کیا، اور میں تمہیں اس کی ایک ایسی علامت بتاتا ہوں جو کسی دوسرے نبی نے نہیں بنائی۔ میں تمہیں اس کی ایک ایسی علامت بتاتا ہوں جو کسی دوسرے نبی نے نہیں بتائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھا اور فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہوگا۔ دجال کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ دجال جو ہے اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، یوں محسوس ہوگا جیسے پھولا ہوا انگور ہے۔ اس کے بال گنگریالے ہوں گے، اس کا جو رنگ سفید ہوگا۔ دجال جو ہے پہلے مسلمان ہوگا۔ اس کے احادیث میں ذکر آتا ہے کہ یہ بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہوگا۔ بتانا میں یہ چاہتی ہوں کہ دجال جو ہے یہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مکے اور مدینے کی گلیوں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ مسجد اقصی میں بھی داخل نہ ہو سکے گا، بیت المقدس میں، اور کوہ طور پہ بھی داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ یہ مقدس مقامات ہیں۔ یہاں پہ داخل ہونے کی اس کو اجازت نہ ہوگی۔ مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے، تمام منافق وہاں سے نکل جائیں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہودی جو ہیں وہ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنے اس لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ لیڈر آئے گا تو اس کی تمام دنیا پر حکومت ہوگی، لیکن یہودیوں کے پاس آدھی حقیقت ہے، باقی حقیقت کا پتہ مسلمانوں کو ہے۔ دجال واقعی آئے گا اور ایک وقت میں اس کی واقعی تمام دنیا پہ حکومت قائم ہو جائے گی، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور حضرت عیسیٰ دجال کو لد کے مقام پر قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد تمام یہودی اور تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا، کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، اور تمام دنیا اسلام سے بھر جائے گی۔ یہ ہے پوری حقیقت، جبکہ یہودیوں کو آدھی حقیقت کا علم ہے۔ یہودی دجال کے آنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، دجال کے لیے سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ دجال نے پوری دنیا پہ اپنی حکومت کرنی ہے، تو یہ ایک عالمی حکومت کے قیام کے لیے ایک کوشش ہے۔
آپ کہیں گے کس طرح؟ اصل بات ہے ابھی تو یہ کرونا وائرس جو ہے اس کا پروپیگنڈا کیا گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کی ویکسین بنے گی، اور پھر اس کی ویکسین کے اندر ایک نینو چپ جو ہوتی ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ نینو چپ جو ہوتی ہے بہت چھوٹی سی ہوگی، یہ ہر شخص کو ویکسین پلائی جائے گی، اور نینو چپ جب اس کے اندر ڈال دی جائے گی تو ہر شخص کا رابطہ جو ہے وہ ایک اتھارٹی کے ساتھ ہوگا جو کہ اس کے خیالات تک کو کنٹرول کرے گی۔ ایک نئی ٹیکنالوجی آج کل متعارف کرائی جا رہی ہے 5G کی۔ اب 5G کے ٹاورز جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں لگائے جا رہے ہیں۔ اب 5G کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے، اس کی مدد سے، ایک سپر کمپیوٹر کی مدد سے پورے شہر کو کنٹرول کیا جائے گا، وہ ایک معاشرے کا کنٹرول ہوگا، اور یہ نینو چپ کے ذریعے جو کہ ویکسین کے ذریعے ہر شخص کو پلائی جائے گی، ہر انسان پر کنٹرول کیا جائے گا۔ اور جب دجال آئے گا تو پورے وسائل اس کے ہاتھ میں ہوں گے، انسانوں کی سوچ اس کو وہ پڑھ لے گا، اور پورے جو شہر ہیں وہ ایک کمپیوٹر کی مدد سے کنٹرول کیے جائیں گے۔ تمام ہر طرح کے وسائل اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے یہ سارے کام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے دنیا جو ہے اسی کی طرف جا رہی ہے۔ اور ادھر سے یہودیوں نے اعلان کر دیا ہے، یہودیوں کا جو چیف ربی ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اس سال مسیح آ رہا ہے، اور مسلمان آنکھیں بند کر کے سو رہے۔ حالانکہ یہودیوں کی تعداد 1 کروڑ سے بھی کم ہے، یہودیوں کی تعداد اس وقت صرف 87 لاکھ، اور مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے۔ پوری دنیا کو یہودی کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت سپر پاور جو ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ یہودی۔ اس کی تمام پالیسیز پر وہی چھائے ہوئے ہیں، تمام دنیا کی مالیات یہودیوں کے ہاتھ میں۔ یہودی سازشی ذہن رکھتے ہیں، اور یہودی جو ہیں انہوں نے اپنے جو ان کے ہیں پروگرام، ان کی تکمیل کے لیے وہ ہر آخری حد تک جانے کو تیار ہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ کہوں گی، یہودیوں کی تعداد صرف 87 لاکھ ہے، 1 کروڑ بھی ان کی تعداد نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے۔ یہودی پوری کوششیں کر رہے ہیں، اور مسلمان سوئے ہوئے۔ اللہ کرے کسی کی آنکھیں کھل جائیں۔ حدیث نمبر 2683، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ایک گروہ کے پاس آئے۔ صحابہ ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا کم کر دیتے اور تم زیادہ روتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر چلے گئے، اور صحابہ نے پھر رونا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اے محمد تم میرے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، اور آپ نے کہا، خوش خبری حاصل کرو، سیدھے راستے پر چلتے جاؤ اور میانہ روی اختیار کرو۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ کل کو جنت بھی ملنی ہے، دوزخ بھی ہے، قیامت کے دن حساب کتاب بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اس نے دوزخ بھی بنائی ہے، اور ظاہر ہے اس نے انسانوں کے لیے ہی بنائی ہے، وہ فرشتوں کے لیے تو نہیں بنائی۔ تو ایک دن جب کہ صحابہ باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا جانتے تھے؟ اللہ کے رسول نے جنت دیکھ رکھی تھی، دوزخ دیکھ رکھی تھی۔ آپ کو جنت اور دوزخ معراج کے موقع پر دکھائی گئی تھی، پھر ایک دفعہ آپ کو خواب میں جنت اور دوزخ دکھائی گئی تھی،
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کسوف پڑھا رہے تھے اس میں بھی آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور دوزخ کو کئی دفعہ دیکھ چکے تھے. اس کے علاوہ آپ کو قبر کا عذاب دکھایا گیا تھا. آپ 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ کو قبر کا عذاب دکھایا گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھتے ہوتے تو تم روتے زیادہ اور ہنستے تھوڑا. اب صحابہ جو تھے وہ واقعی ایسی باتوں کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ وحی کی کہ اپنے بندوں کو خوشخبری دے دو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کے حکم کے مطابق خوشخبری دی کہ سیدھے راستے پر چلو، میانہ روی اختیار کرو اور اللہ کی رحمت کی امید رکھو. تو یاد رکھیے ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. خوف کس کا؟ اللہ کی دوزخ کا، اللہ کے حساب کتاب کا، پل صراط کا، جہنم کا، قبر کے عذاب کا. اور امید کس چیز کی؟ اللہ کی رحمت کی، اللہ کی رحمت کی. تو ان دونوں کے درمیان ہی ایمان ہے. ایک آیت میں آپ کو سنا کے تو آگے چلتی ہوں. نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشن ہار اور بڑا رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. یہ دونوں آیات اکٹھی آتی ہیں. نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا جو عذاب ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے. تو ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے. صرف انسان اللہ سے ڈرے تو بعض اوقات وہ نیکی کرنے کی ہمت ہی اسے نہیں ہوتی، اور انسان صرف اللہ کی رحمت کی امید رکھے تو میں آپ کو بتاؤں پھر وہ نیکیاں ہی نہیں کرتا. پھر شیطان اس کو دھوکہ دے دیتا ہے کہ رب بڑا مہربان ہے. اور آج شیطان نے ہمارے معاشرے کے لوگوں کو یہی دھوکہ دے رکھا ہے کہ پتہ نہیں ایک تو اللہ کو کون سی تمہاری نیکی پسند آ جاتی ہے. ایک کتے کو پانی پلا دو اور ایک بلی کے ساتھ نیکی کر لو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. ارے بھی اگر انہی کے ساتھ بخشش ہونی ہوتی تو پھر یہ قرآن مجید نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی آزمائشیں سہیں، جو انہوں نے اتنی قربانیاں دی اپنی اولاد کی، اپنے کاروبار کی، اپنے وطن کی، اپنی عزیز چیزوں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا انہیں اپنے پیاروں سے یہ قربانیاں لینی تھی؟ اصل بات ہے کہ دین آپ سے قربانی مانگتا ہے، اور دین آپ سے اللہ کی بندگی چاہتا ہے اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر، صرف عبادات میں نہیں بلکہ عبادات کے علاوہ زندگی کے معاملات میں. آپ عدالت میں ہو، آپ سیاست میں ہو، آپ کاروبار کر رہے ہو، آپ اپنے گھر میں ہو، آپ اپنے کالج میں ہو، آپ اپنے نوکری پہ رہو، اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر معاملے میں آپ سے تقویٰ چاہتا ہے. یہ نیکیاں کریں اور پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہیں. کیونکہ میں پھر آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے. حضرت عمر کی ایک میں آپ کو بات بتاتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. اور حضرت عمر کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے. اور عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں دنیا کی تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو دنیا کی تاریخ فرق ہوتی. یہی حضرت عمر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے ایک آواز آ جائے کہ صرف ایک آدمی کی بخشش ہوگی اور باقی سارے دوزخ میں جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں. یہ ہے اللہ کی رحمت کی امید. اور اگر آسمان سے آواز آ جائے، آسمان سے آواز آنا بھی دیکھیے بہت بڑا معجزہ ہے اور بہت ڈرنے والی بات ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے یہ آواز آ جائے کہ صرف ایک شخص کو عذاب ملے گا، باقی سارے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، تو میں سوچوں گا میں وہ ہوں، میں ہی وہ ہوں جس کو عذاب مل رہا. یہ ہے حضرت عمر کے ایمان اور خوف، امید اور ڈر کا معاملہ. تو میری بہنوں، اللہ کی رحمت کی امید رکھو لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو. ایمان ان دونوں کے درمیان ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے.
حدیث نمبر 2686، حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو جائز اور حلال سمجھیں گے۔ کچھ قومیں بلند پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالیں گی، شام کو چرواہا اپنے مویشی لے کر ان کے پاس کسی ضرورت کے لیے آئے گا، لیکن وہ لوگ کہیں گے آج واپس سے لے جاؤ، تم کل آنا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے گا اور پہاڑ ان کے اوپر گرا دے گا اور دوسروں کو روز قیامت تک بندروں اور خنزیروں کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ تو قیامت کے قریب بہت سی خرابیاں واقع ہوں گی، بہت سے لوگ ہوں گے جو زنا کو جائز کہہ دیں گے، اور اسی صورت کیا ہوگی؟ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، نکاح متع کو جائز سمجھ لیا گیا۔ اسی لیے بازار حسن کی ہر عورت جو ہوتی ہے وہ شیعہ ہوتی ہے، اور شیعہ جو ہیں وہ نکاح متع کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا فتح مکہ والے دن کہ یہ آج سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تو لوگ زنا کو جائز قرار دیں گے، ریشم اور شراب اور آلات موسیقی کو بھی جائز اور حلال سمجھیں گے۔ اسی لیے تو دیکھیے جی آج کل ہر گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے، اور یہ ناچ گانا کیسے ہو رہا ہے؟ ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، ہر گھر میں موبائل ہے، اور یہ ساری چیزیں جائز سمجھی جا رہی ہیں۔ کچھ قومیں بلند پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالیں گی، شام کو چرواہا اپنے مویشی لے کر ان کے پاس کسی کام کے لیے آئے گا، تو وہ اسے کہیں گے کہ تم آج ہم تمہارا کام نہیں کر سکتے، تم کل آنا۔ اور کل کو وہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے رات کو ان کے اوپر پہاڑ گرا دیا ہوگا، پہاڑ کے ساتھ ان کو کچل دیا ہوگا، اور جو لوگ اس سے بچ گئے اس پہاڑ کے کچلنے سے، ان کو اللہ تعالیٰ بندروں اور خنزیروں کی صورتوں میں مسخ کر دے گا، ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، ان کو اللہ عبرت بنا دیں گے۔ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ قیامت سے قبل خسف بھی ہوگا اور مسخ بھی ہوگا۔ خسف کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، یہ 2005 کے زلزلے میں ایک جگہ خسف نہیں دیکھا، میں خود وہاں گئی تھی اس زلزلے کے بعد، وہاں دیکھنے کے لیے پہاڑ جو سڑکیں تھیں اندر سے ساری پھٹی ہوئی تھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور میں نے وہ جگہیں دیکھی تھیں جہاں پہ پوری کی پوری باراتیں جو تھیں وہ اندر دھنس گئی۔ ابھی پتہ نہیں اور کتنے واقعات ہونے ہیں۔ تو جو مسخ ہے یہ کیسے ہوگا؟ وہی لوگ جو زنا کو حلال کہیں گے، اور جو ریشم اور شراب کو اور آلات موسیقی کو جائز قرار دیں گے، جو سود کو مارک اپ اور انٹرسٹ کا نام دے کے استعمال کرتے رہیں گے، اور یہ آج ہر مسلمان ملک میں ہو رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ان کے اوپر دے ماریں گے، اور باقی لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ کر دیں گے۔ اصل بات ہے یہ ساری برائیاں آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں، لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کے لوگ عادی ہو چکے ہیں، کوئی ان کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی ان کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو ٹی وی چینلز، ہمارا جو میڈیا ہے، وہ جو کچھ ہمیں پڑھا رہا ہے، زنا کی کھلے عام دعوت دی جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، راز محبت اور میرے پاس تم ہو اور پتہ نہیں کون کون سے ڈرامے، ان میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ صرف ایک بات کہ ایک عورت اور ایک مرد جو ہیں وہ کیسے ناجائز تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اور دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں ایک ایک ڈرامے کی 60 ایپیسوڈ ہوتے ہیں، اور لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں، سارا خاندان بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اصل مصیبت یہ ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، لوگوں کو احساس ہی نہیں رہا یہ بات گناہ ہے، اور یہ بات اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اس چیز کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ لوگوں نے
اس کو اپنا زندگی کا معمول بنا لیا ہے، پھر عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق دے۔ کس بات پہ روئے؟ قیامت کی بہت سی نشانیاں ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کر دے۔ حدیث نمبر 2690، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ اپنی عمر کہاں فنا کی، جوانی کہاں برباد کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ اب قیامت والے دن سارے لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا، اور یہ سارے جوابات میں نے اور آپ نے سب نے دینے ہیں۔ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ فی عمرہی، اس کی عمر کے بارے میں، فی ما افنا ہو، کہاں برباد کی تھی۔ اور دوسرا سوال کیا ہوگا؟ جوانی کہاں گنوائی تھی۔ سوچ لیجئے، میرا خیال ہے ہم عورتوں سے تو پوچھا جائے گا تو میرا تو خیال ہے ہم عورتوں کا تو یہی جواب ہوگا، جی کچن میں سارا دن کھانے پکاتے رہتے تھے، یہ جی فلاں فیشن نیا آیا تھا، شاپنگ، اس کے لیے کپڑے خریدتے، اس کے لیے ٹیلر کے چکر لگاتے، اس کے لیے اس کو سجاتے، اور سجانے کے بعد پھر اس کو پہننے میں ہی ہم نے زندگی گزار دی، اور باقی وقت بیوٹی پارلرز پہ گزار دیا، اور پھر اس سے بھی جو باقی وقت بچا وہ لوگوں کو دکھانے میں گزار دیا۔ ظاہر ہے اتنی محنت سے کپڑے بنائے ہیں، اتنی محنت سے میک اپ کیا ہے تو 10 لوگوں کو دکھانا بھی تو ہے نا۔ سوچ لیجئے، آپ کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ آپ اللہ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ میں نے اپنی عمر کہاں فنا کی تھی، جوانی کہاں برباد کی تھی۔ جوانی انسان کی عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں انسان کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلانے کا ارادہ کر لیتا ہے اور عمل بھی کر لیتا ہے۔ اب یہ جو ہماری جوانی کا، یہ جو ہماری عمر کا بہترین حصہ تھا، ہم نے کہاں برباد کیا ہے؟ ہمارے دور کے تو پھر لڑکے اور لڑکے یہی کہیں گے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اور کس کی محبت کے پیچھے بھاگتے ہوئے؟ جو کہ ناجائز تھی۔ جس عورت پہ نظر ڈالنا نظر کا زنا تھا، جس کی باتیں سننا کان کا زنا تھا، جس کی خواہش کرنا دل کا زنا تھا، یہ جی اس میں عورتوں اور مردوں نے عمریں گزار دیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جوانی کس لیے دی تھی؟ اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے، اس جوانی میں اللہ کی فرما برداری کرتے، ایک نیک مسلمان اور ایک جو ہے طاقتور مسلمان کی حیثیت سے اپنے معاشرے میں تبدیلی لاتے۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایسی غلط تربیت کرتا ہے کہ عورتوں کے لیے صرف ایک ہی دائرہ کار ہے، سجنا سنورنا، اور پھر فیشن شو، فیشن انڈسٹری، اور پھر اس کی ترغیبات، اور مرد ان کے پیچھے پاگل۔ حالانکہ اللہ نے زندگی ان کاموں کے لیے تو نہیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو موقع دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے لیے ہم وہ جنت جو ہم سے چھن گئی تھی اس جنت کے دوبارہ حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضرت آدم کو پہلے جنت میں رکھا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت میں یہ چیز ڈال دیں کہ ہمارا اصلی مقام جنت ہے، ہمارا ٹارگٹ آف لائف جنت کا راستہ ہے، اور یہ ہم نے کھوئی ہوئی جنت دوبارہ حاصل کرنی ہے۔ لیکن انسان دنیا میں آ کے بھول گیا، شیطان کے راستے پر چل پڑا۔ تو آپ نے یہ جواب کل کو دینے ہیں۔ آج ان کا اس سوال کا جواب تیار کر لیجئے، میں نے عمر اپنی کہاں فنا کی تھی، جوانی کہاں برباد کی تھی۔ سوچے
ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ سوچیں. اور پھر اگلا سوال کیا ہوگا؟ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ تو مال جو ہے اس کے کمانے کے بارے میں بھی شریعت آپ سے کہتی ہے کہ یہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، حرام طریقے سے نہ کمایا گیا ہو. ہر وہ شکل جو کہ حلال نہیں ہے وہ حرام ہوتی ہے، اور اس کی ایک صورت نہیں ہے، ہزاروں صورتیں ہیں. آپ نے جھوٹ بول کے مال کما لیا، آپ نے دھوکہ دے کر مال کما لیا، سمگلنگ کے ساتھ کر لیا، بلیک مارکیٹنگ کے ساتھ کر لیا، آپ نے ٹیکس بچا لیا، آپ نے بہانے لگا لیے، بے ایمانی کر لی. تو یہ مال جو ہے یہ کمانا بھی جائز طریقے سے ہے، اور اس کو خرچ بھی جائز جگہوں پہ کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے مال کما حلال طریقے سے لیا اور اس کو عیش و عشرت میں اڑا دیا، اس کو بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں اڑا دیا، اس کو لوگوں کو دکھاوے میں اڑا دیا، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے. مال کو کمانا بھی حلال طریقے سے ہے اور خرچ بھی حلال جگہ پہ کرنا ہے. کسی کے پاس مال زیادہ ہے، اللہ نے زیادہ دے دیا، تو میں آپ کو بتاؤں مال میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے حق اور رکھے ہیں. ایک اس میں حق اللہ کا ہے جس کا نام زکوٰۃ ہے، اور جس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد اس میں رشتہ داروں کے حق ہیں. اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی غریب ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی ماہانہ بنیادوں پہ اس کی مدد کریں، یہاں تک کہ وہ کم از کم اپنی ضروریات ایک مڈل سٹینڈرڈ کے طور پر، ایک اوسط درجے کے طور پر وہ پوری کرنے کے قابل ہو سکے. اور پھر رشتہ داروں کا حق ہے، اس میں غریبوں کا حق ہے، اس میں یتیموں کا حق ہے، اس میں بیواؤں کا حق ہے، اس میں امت مسلمہ کا حق ہے، اس میں کوئی آفتیں آ جائیں اس کا حق ہے. تو لہٰذا وہ مال جو ہے وہ سارے کا سارا ہمارے اپنے لیے نہیں ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں کسی کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو فوراً سٹینڈرڈ آف لائف بڑھ جاتا ہے. 5 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہوتا ہے، سوچتا ہے میں 1 کنال کی کوٹھی لے لوں، اور اسی کے ساتھ پھر 4 نوکر بھی آتے ہیں. اسی کے ساتھ کھانے پینے میں بھی پہلے 1 کھانا میز پہ ہوتا تھا، اب 4 کھانے میز پہ ہوں گے. پہلے 4 جوڑے سال میں بنتے تھے، اب ایک سیزن میں 10 جوڑے بنتے ہیں. تو وہ آپ کا سٹینڈرڈ آف لائف آسمان تک چلا جاتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے لو جی میری تو ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی. تو یہ بھی آپ کو جواب دینا ہے کہ مال میں نے حلال طریقے سے کمایا تھا، اور اللہ میں نے حلال طریقے سے ہی اس کو خرچ کیا تھا. اور 5ویں بات، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا تھا. اب ایک عالم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ عابد سے 70 گنا زیادہ رکھا ہے. لیکن کس عالم کا؟ جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک عالم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے جتنی میری تم میں سے کسی عام صحابی پر. تو اتنی زیادہ فضیلت اسی لیے رکھی تھی کہ عالم جو ہوتا ہے اپنے علم کے ساتھ خود بھی عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. تو ایک عالم اگر بعمل ہوگا تو تب ہی اس کی یہ فضیلت ہوگی، اور اگر وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے تو میں آپ کو بتاؤں دوزخ کی سزا کا حقدار ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوزخ میں اس کی آنتیں جو ہیں وہ گھوم رہی، اپنی آنتوں کو لے کے گھوم رہا ہوگا چکی کی طرح. لوگ کہیں گے اے فلاں آدمی تو ہمیں نیکی کی تلقین کرتا تھا، تو تیرا یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں تو کہتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. تو یہ 5 باتیں یاد رکھیے، اپنے دل پہ لکھ لیجیے، اور ان کا جواب آج تیار کر لیجیے. عمر کہاں فنا کی تھی، جوانی کہاں گنوائی تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، خرچ کہاں پہ کیا تھا، اور جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کیا تھا یا کہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالی ہمیں ان ساروں کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں
انہی 5 سوالوں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیجیے، آج سے ہی گزارنا شروع کر دیجیے، آج ہی نیت کر لیجیے۔ حدیث نمبر 2693۔ سیدنا ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ڈکار لیا۔ آپ نے پوچھا، ابو جحیفہ تم نے کیا کھایا ہے؟ میں نے کہا روٹی اور گوشت۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے جو دنیا میں زیادہ کھاتے ہیں۔ حدیث اپنے مفہوم میں بالکل واضح۔ قیامت والے دن وہ لوگ سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے جو زیادہ کھانے والے ہیں، کیونکہ جو عادتیں انسان نے دنیا میں اپنے آپ کو ڈال لیں قیامت تک وہ برقرار رہیں گی نا۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بڑے بے چین ہو گئے، اپنے گھر سے باہر نکلے، چل پڑے ابو ایوب انصاری کے باغ کی طرف۔ ان کا کھجور کا باغ تھا۔ راستے میں حضرت ابو بکر ان سے آ ملے۔ پوچھا، ابو بکر تم کیسے گھر سے نکلے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں۔ یعنی ان کو بھی اسی چیز نے گھر سے نکالا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے نکالا تھا۔ اب یہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت عمر بھی آ ملے۔ حضرت عمر سے پوچھا، تم کیسے نکلے ہو؟ وہ بھی کہنے لگے، یا رسول اللہ بھوک نے گھر سے نکال دیا ہے۔ خیر جی، یہ تینوں جو ہیں یہ اکٹھے چل پڑے اور ابو ایوب انصاری کے باغ تک پہنچ گئے۔ وہاں گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے باغ کی پکی ہوئی کھجوریں ان کو دی، ٹھنڈا پانی پلایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کو تم سے سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ آپ ذرا دیکھیے، کھجوریں اور پانی یہ وہ نعمتیں تھیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا سوال کیا جائے گا۔ تو ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں؟ ہمارے ہر دسترخوان پر کتنی نعمتیں ہوتی ہیں۔ آج کل رمضان ہے، رمضان میں افطاری میں 4-5 ڈشز تو ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ کھجوریں ہوں گی، شربت ہوگا، پکوڑے، دہی بھلے، چاٹ، یہ تو میرا حال ہے ہر گھر میں ہوتی، اور اس کے ساتھ کھانا علیحدہ، یا چاول اور سالن، یا سالن اور روٹی۔ تو آپ یہ دیکھیں ہمارے ایک دسترخوان پر 6-7 چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں، آج تو میرے سے کھایا ہی نہیں گیا۔ سوچ لیجیے ہماری کھانے کی جو عادات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کھانے کی عادات کیا تھیں۔ اور پھر آپ نے تو کھجوریں اور پانی پی کر یہ فرمایا تھا کہ یہ نعمتیں ہیں اور ان کے بارے میں تم سے کل سوال کیا جائے گا۔ ہم کس کس نعمت کے بارے میں جواب دیں گے؟ ہم کس کس نعمت کے بارے میں جواب دیں گے؟ ہم پانی پیتے ہیں ہمیشہ ٹھنڈا، اور جب شربت بھی ہوتا ہے تو ایک قسم کا نہیں ہوتا، 2-3 قسم کے شربت ہماری میز پہ ہوتے ہیں۔ بہترین کھجوریں، بہترین پھل، اور اس کے ساتھ کوئی پکوڑے یا کوئی پکوان یا کوئی چاٹ، دہی بھلے، اور یہ ہر گھر کا طریقہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہم نے استعمال کیں تو کیا اتنی نیکیاں بھی کی، اتنا شکر بھی کیا؟ اور شکر جو ہوتا ہے اس کی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے زبان سے شکر کرنا، الحمدللہ کہنا، اور ایک اس کی قسم ہوتی ہے دل سے شکر کرنا، آپ کا دل اللہ کی نعمتوں کے احساس سے بھرا ہوا ہو، آپ کے دل میں ہر وقت یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو میرے اوپر بہت زیادہ کرم کر دیا ہے۔ اور تیسری جو شکر کی قسم ہے وہ عملی شکر ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا، نماز وقت پر پڑھنا، تہجد پڑھنا، حرام اور حلال کا دھیان رکھنا،
اللہ نے جس چیز سے روکا ہے رک جانا، جس چیز کا حکم دیا اس کا شوق کرنا، یہ تمام عملی شکر ہے۔ ایک حدیث آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ میرا خیال ہے آج کا مومن تو وہ بھی 7 آنتوں میں کھانے لگ گیا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، اس کی تلقین کی گئی ہے۔ جو ہم سے پہلی شریعتیں ہوتی تھیں ان میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، اور کم کھانے کے لیے تو ہماری شریعت نے بھی روزہ رکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے روزہ پہلی بھی تمام شریعتوں میں تھا۔ اسی طرح کم بولنا تاکہ انسان کے بولنے کے گناہ کم ہو جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بس ہم پہ رحم کرتے، اور تو کچھ بھی۔ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، ان چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ روزہ تمام شریعتوں میں تھا، اس سے کیا مقصد تھا کہ جب انسان کم کھاتا ہے تو اس کی جو حیوانی قوتیں ہیں ان کے اوپر روحانی قوتیں غالب آ جاتی ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا تاکہ انسان زبان کے گناہوں سے بچ جائے۔ اسی طرح زیادہ نہ سوئیں، اسی کے لیے ہی ہمیں تہجد کی تلقین کی گئی ہے۔ اپنی رات میں سے اللہ کو یاد کرنے کا حصہ بھی رکھیں۔ یہی وہ طریقے ہیں جن کے ساتھ ہم صحیح راستے پر رہ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 2702، حضرت مقداد، حضرت ابو ثعلبہ، حضرت تمیم داری اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی شہری اور دیہاتی گھر نہیں چھوڑیں گے مگر اس میں عزت والے کی عزت اور آبرو کے ساتھ یا ذلیل کی توہین اور ذلت کے ساتھ اس دین کو پہنچا دیں گے۔ عزت وہ ہے جو اسلام کے ساتھ ملے اور ذلت وہ ہے جو کہ کفر کے ساتھ ملے۔ ہر شہر، ہر دیہات، دنیا میں ہر جگہ دین پہنچے گا۔ کسی جگہ لوگ اسے خوشی سے قبول کریں گے اور عزت والے ہو جائیں گے، کسی جگہ لوگ ذلیل ہوں گے اور اس دین کو قبول کرنے پر مجبور ہوں گے، اور مجبور ہونے کی وجہ سے دین کو قبول کریں گے۔ دنیا کا ہر فرد مسلمان ہوگا، اور یہ کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، اسلام میں دنیا کی نشاط ثانیہ ہوگی، ہر شخص مسلمان ہو جائے گا، کوئی ایک شخص بھی کافر مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ کوئی شخص تو اسے خوشی سے قبول کر لے گا اور عزت پائے گا، اور کوئی شخص مجبور ہو جائے گا اسے قبول کرنے پر، اور وہ مجبور ہو کر مسلمان ہوگا کیونکہ اسلام اس وقت غالب ہوگا۔ اور ایسا حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اس دنیا پہ حکومت کریں گے اور دنیا کا ہر فرد مسلمان ہوگا، دنیا امن و امان سے بھر جائے گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان بارش برسائے گا، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم